الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمدللہ 2 کلاسز ہم لوگوں نے فقہ کے کیے تھے جس میں کچھ باتیں اہم آئی تھی. اس میں فقہ کیا ہے اور فقہ کا حکم کہاں دیا گیا ہے، فقہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور کیا واقعی فقہ کا تعلق قرآن سے ہے، اور کیا واقعی فقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں نبی بنا کر ہدایت اور دنیا کو گمراہی سے بچانے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا، تو کیا ان کی بعثت کے مقاصد میں سے فقہ بھی ہے یا نہیں. ان تمام چیزوں کے بارے میں تقریباً تفصیلات آئی. ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہترین کیا معلم کائنات سے بڑھ کر اور کون استاد ہوگا جنہوں نے الف سے لے کر یا تک امت کو سکھایا، اور پورے عالمین کے لیے، صرف اس عالم دنیا کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے عالمین کے لیے اللہ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے آپ کو پورے جہانوں کے لیے جو جہاں تصور کر سکتا ہے انسان، میرے اعتبار سے جو بے شمار جہاں ہیں، اللہ نے کہا انسان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، لیکن جہاں تک بھی تم ڈسکور کرتے رہو گے اور جانتے رہو گے، ان تمام جہانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے، ہے نا. آپ لوگ انمیوٹ کر کے بھی رکھیں گے اور جب پوچھا جائے گا تو اس کا رسپانس بھی آپ لوگوں کو دینا ہے، کیونکہ ماشاء اللہ آپ لوگ پڑھی لکھی اکثر و بیشتر تو 2-3 سال سے زیادہ سے دائرے کے اندر ہے، اور ماشاء اللہ قرآن و حدیث کا ایک اچھا خاصا نچوڑ، ایک اچھا خاصا نمونہ آپ لوگوں کے پاس ہے. اور اب 2 کلاس کرنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس ایک اچھی خاصی گہرائی والی باتیں آ چکی ہیں، تو اس لیے آپ لوگ میوٹ کر کے بھی رکھیں گے تاکہ انشاءاللہ انٹریکشن بھی ہو سکے، وہیں کے وہیں سوال جواب وغیرہ بھی. اور بیچ میں اگر کچھ رہے تو انشاءاللہ آپ لوگ ریز ہینڈ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے ہم لوگ رکیں گے، یا شازیہ میم کو بھی میسج کر سکتے ہیں ٹیکسٹ، وہ انشاءاللہ موقع دیں گے آپ کو. تو انمیوٹ بھی کر کے رکھیں گے اگر کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرآن عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا. تو ان کے بعثت کے مقاصد میں سے بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکمت کا لفظ اختیار کیا، جس کو فقہ سے علماء کرام اور مفسرین کرام تعبیر کرتے ہیں. یہ سب باتیں آئی نا آپ لوگوں کے سامنے. اسی کے ساتھ ساتھ شازیہ بتائیے، یہ سب باتیں آئی تھی؟ شازیہ میم جی. اور بھی کوئی 1-2 لوگ بتائیں. میمونہ خاص طور سے بتائیں، ماشاءاللہ آپ بنگلور سے ہیں اور بہت ہی قربانی کے ساتھ کلاس کر رہے ہیں. شاید دونوں کلاسز آپ نے کیا یا ایک کلاس کیا ہوگا، سنا دونوں ہی ہوگا. میمونہ آپ ذرا انمیوٹ رکھیے گا مثلا. تو یہ باتیں آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم، جس طرح سے رحمت للعالمین ہے، اسی طریقے سے معلم للعالمین بھی ہے، یعنی پورے کائنات کو سکھانے والے اور بتانے والے بھی ہیں.
انہی سے علم کی شروعات ہوتی ہے اور انہی پر علم کا اختتام بھی ہوتا ہے نا. بہترین چیزیں انہوں نے بتائی ہیں الحمدللہ. تو ان کے ذریعے سے جو علم چلا ہے، جو نظام چلا ہے، جو سسٹم چلا ہے آج مدرسوں کے اندر، الحمدللہ اسی نظام کو، اسی سسٹم کو، اسی طریقے کو فالو کر کے علماء کرام بنائے جاتے ہیں. یہ عین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو چیزیں چلی ہیں، انہی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، انہی نبوت کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، نتائج کو حاصل کرنے کے لیے اس زمانے کے اعتبار سے اور 1400 سال کے اندر، 1443 سال کے اندر، ہر زمانے میں جو ذریعہ اس زمانے میں رہا، اس زمانے کے اعتبار سے علماء نے اس زمانے کے وارثین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. جس طریقے سے آج الحمدللہ اس 22ویں صدی میں آج ہم لوگ موبائل ڈیوائس کے ذریعے سے اسی علوم محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علوم قرآن اور علوم اسلاف، علوم فقہ کو ہم حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ آن لائن انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں، موبائل کا استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جی. تو یہ جو کرنے کرانے کا جو نظام ہے، نہج ہے، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے زمانے کے اعتبار سے، اساتذہ اکرام میں تبدیلی آ سکتی ہے زمانے کے اعتبار سے، لیکن کام وہی ہو رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام نے کیا، پھر تابعین نے کیا، پھر تبع تابعین نے کیا، انہی میں سے فقہاء کرام نے کیا، اس کے بعد ائمہ مجتہدین نے کیا، پھر محدثین اکرام نے کیا، اور پھر اولیاء اللہ نے کیا، پھر واعظین نے کیا، اسی کے ساتھ ساتھ صوفیہ اکرام نے کیا جنہوں نے تزکیہ کا کام کیا ہے نا. یہ چاروں مقاصد، یعنی اللہ کے نبی نے سورہ بقرہ کی کون سی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مقاصد کو ذکر کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ آیت نمبر 126 سے میں نے باتیں شروع کی تھی، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں، اور یقیناً وہاں پہ بھی ہے. ٹھیک آیت نمبر 126 سے شروعات ہو کر وہاں سے مختلف اللہ کے سے نعمتیں مانگی ہیں ابراہیم علیہ السلام نے، اور ان نعمتوں کا اختتام جا کر آیت نمبر 130 میں ہوا ہے سورہ بقرہ میں. میں دوبارہ سے تھوڑا سا ترجمہ کر دیتا ہوں. اور جس وقت کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل، اے اللہ اس شہر کو یا اس ملک کو امن والا بنائیے گا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور ہر قسم کے فائدے، ثمرات کہتے ہیں ناٹ پھل کو اونلی، یہاں پہ جو مراد ہے وہ دنیا میں ہونے والی تجارتی منافع، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو بہترین اسباب اور شکلیں ہوتی ہیں دنیاوی اعتبار سے، اس کو ثمرات کہتے ہیں. آپ کے کام کرنے کا نتیجہ کیا نکلا، پھل کیا ہے آپ کی محنت کا، محنت کا پھل ملنا چاہیے، ایسے استعمال کرتے ہیں. اسی فریز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثمرات کہا ہے، جبکہ ثمرات فروٹ کو بولتے ہیں. یہاں مراد وہ ہے کہ اس زمانے میں یا ہر زمانے میں جب عرب ورلڈ یا پھر یہ مکے والے لوگ زندگی گزاریں گے، تو اس دنیا میں ہونے والے جتنے بھی ٹریڈ ہوں گے، تجارتیں ہوں گی، مالی اعتبار سے ڈیولپمنٹ ہوگا، اس کا فائدہ ان کو ضرور پہنچانا. لیکن کفار و مشرکین کے لیے یہ دعا نہیں کی، بلکہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو آپ پر یقین رکھیں گے، قیامت کے دن پر یقین رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور ومن کفر فامتہ، چلو ٹھیک ہے، لیکن جو انکار کرے گا میرا اور ابراہیم کا انکار کرے مثال کے طور پہ، دین کا انکار کرے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو تھوڑا سا فائدہ ہو سکتا ہے اس کو ہم دیں گے. یعنی دنیاوی اعتبار سے، چونکہ اب وہ مکے کے اندر، آج کے زمانے میں سعودی عرب کے اندر، مدینے کے اندر، یعنی ایک بہت بڑا حلقہ ہو گیا ہے جی، تو اس کے اندر جو رہے گا تھوڑے بہت نفع ان کو دے دوں گا میں، کیونکہ ان کے بیچ میں رہنے سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ پانی کا اگر
کنواں ہوگا تو اس سے یہ میرے ماننے والے پئیں گے، اور انسان ہونے کے ناطے ان کو نہیں ملے گا۔ عرب ورلڈ میں جو چیزیں آج اویلیبل ہوں گی تو مسلمانوں کو مل جائیں گی، وہاں اگر نان مسلم یا پھر میرا دل سے انکار کرنے والے ہو سکتا ہے منافقین کی شکل میں کچھ ہوں گے، تو وہ وہاں کی دکانوں سے وہ چیز خرید کر نہیں کھا سکتے۔ میں خود سعودی عرب میں رہا ہوں، تقریباً 55 ملکوں کے لوگ ایک وقت میں الحمدللہ اس کنٹری کے اندر رہتے ہیں۔ میری کمپنی کے اندر 25 لوگ تھے جو تقریباً 6 کنٹریز سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اتنے چھوٹے سے مجموعے اور ٹیم کے اندر بھی اتنے سارے مختلف المزاج، مختلف النسل، مختلف کلچر، سویلائزیشن، مختلف زبان اور مختلف دنیا کے علاقوں سے مختلف رنگ و روپ والے وہاں پہ رہتے تھے۔ تو عجیب یعنی اللہ نے دعا قبول کی الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جو مجھے ماننے والے ہوں گے ان کو تو انشاءاللہ دنیا میں بھی نفع ملے گا، آخرت میں بھی نفع ملے گا، لیکن جو میرا انکار کریں گے تو دنیا میں تھوڑے دن کے لیے وہ نفع اٹھا لیں گے، یہاں پہ پیٹرول کے پیسے سے آج کے زمانے میں، ریال کے پیسے سے آج کے زمانے میں۔ اس کی مثال یہ بھی ہے کہ بہت سارے نان مسلم لوگ وہاں کام کرتے ہیں، اور اچھا خاصا طبقہ نان مسلم کا بے شمار پیسہ وہاں سے اٹھاتے ہیں، اور جب وہ انڈیا میں پیسہ بھیجتے ہیں تو ان کے گھر والے RSS کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف اور اس قوم کے خلاف جس قوم کا پیسہ وہ کھاتے ہیں، جس قوم کا لقمہ وہ کھاتے ہیں، انہی کے خلاف پالیسیز بناتے ہیں، اور ہندوستان میں ان کو مٹانے کی، ان کو برباد کرنے کی، ان کی بچیوں کی عصمت دری کرنے کی، ان کی بچیوں کو سے ایجوکیشن چھیننے کی، ان کے سر سے حیا چھیننے کی، پردہ چھیننے کی سازشوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سب کام وہی لوگ کریں گے۔ دو قسم کے لوگ یہ سب کام کرتے ہیں، یا تو ان کو اس کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، بہت نچلا طبقہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، یا وہ مس گائیڈڈ ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، تو ان کو مینیپولیٹ کر کے کہ بھائی چلو تم کو ایک دن کا یہ ملے گا، یا تم یہ سب کام کرو تم کو 50,000 روپے میں دوں گا۔ وہ سوچتا ہے بیچارہ اس کے ذریعے سے، یہ ہیٹ اسپیچ دینے سے، ہیٹ مانگرز بننے سے، IT سیل میں کام کرنے سے، اگر اتنا کام نہیں رہا ہے، ایسا مل رہا ہے تو کام بنتا ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ مسلمان کو ختم کرنا ہے ختم کر دیں گے، مسلمانوں کے بارے میں کچھ بولنا ہے بول دیں گے، کون سا سچ جھوٹ ہم نے ایمان لایا ہے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کے یہاں تو سب چیز جائز ہے۔ یہ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں ہی ہے۔ بہت ساری تفسیر ہوتی ہے قرآن کی تفسیر صرف صحابہ کے زمانے کے لیے نہیں، ہر زمانے کے اعتبار سے اس علماء کرام کا کام ہوگا کہ وہ زمانے میں ان آیات کو ایکسپلین کر کے بتائیں کہ آج کے حالات میں ان آیات کا کیا ترجمہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ صحیفہ جی، وہ بھی اصل مسجد۔ اسی طریقے سے دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو بہت امیر ہوتا ہے، اوپر والا ہوتا ہے، کھا پی کے اتنا بچتا ہے اس کے پاس کہ اب وہ کھانے کو اور وہ پیے ہوئے شراب کو اور پیے ہوئے حرام مشروبات کو، ڈرنکس کو ہضم کرنے کے لیے وہ اس طرح کا کام کرتا ہے، دوسروں کو مارنے کا، دوسروں کو نقصان پہنچانے کا، دوسروں کو تکلیف دینے کا۔ خیر یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میرا ایک مزاج ہے کہ جب جو بات آئے اس کو وہاں پہ ایکسپلین کرتے ہوئے چل رہا ہے۔ اللہ نے کہا وہ بھی مسجد، برا ٹھکانہ ہوگا ان کا۔ پھر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگی اور بتایا کہ ابراہیم جب بنیاد ڈال رہے تھے اور فاؤنڈیشن کر رہے تھے تو ابراہیم بھی اور ان کے بیٹے اسماعیل بھی، تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ جو کام ہم کریں اس کو اللہ قبول کر لے، تو قبول کر لیجیے، کیونکہ آپ کے علاوہ نہ کوئی سننے والا ہے، نہ آپ کے علاوہ ہر چیز کو کوئی جاننے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو اور آپ میری اولاد کو اپنا فرما بردار ہمیشہ بنائیے گا۔ تو جو میرے ماننے والے ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیح فالوورز ہیں، وہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں، اور وہی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ایک تو وہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں اور وہی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ دعوے بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں لیکن فرما بردار وہی ہوگا۔ میں تھوڑی سی اس آیت کا اشارہ آپ لوگوں کو دوں کہ اس دنیا میں 3 طرح کی قومیں ہیں جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، بلکہ اس میں آپ چوتھے کو بھی شامل کر سکتی ہے، لیکن وہ کھینچ کھانچ کے کیا جاتا ہے، وہ حقیقی طور پر شامل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا جو خاندانی کام تھا ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے والد، ان کے دادا، ان کے چچا وغیرہ جو کرتے تھے اس زمانے میں، اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ان کو اپنے ساتھ، وہ بھی ابراہیمی اپنے آپ کو بولتے ہیں۔ لیکن 3 قومیں ایسی جو واضح طور پر قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے۔ کون کون سی قومیں ہیں پتہ ہے آپ کو؟ بتائیں گی ام ہانی؟ ہاں بیٹا بتائیے۔
اچھا صحیفہ بتائیے. اچھا بہت ایزی ہے. بنی اسرائیل اور مسلمان. بنی اسرائیل میں کون کون ہے؟ یہود اور نصارہ. بنی اسرائیل میں یہود اور نصارہ. میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 3000 سال پہلے تشریف لائے ہے نا. اور جتنے انبیاء کا قرآن میں ذکر ہے جو جلیل القدر انبیاء ہیں، 25 انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں تقریباً آیا ہے، اور اس میں سے اکثر و بیشتر کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی ان کا ذکر آتا ہے. سارے لوگ اکثر و بیشتر بات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب جو قومیں کرتی ہیں اس زمانے میں، جو اس دنیا میں موجود ہیں، اس میں سب سے پرانی قوم جو ہے وہ ہے یہودی. یہودی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھی. میں نے ایکسپلین کیا تھا آپ کو. وہ ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے جو ملک شام میں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آباد کیا گیا تھا، ہے نا، یہودی تھے. تو انہی کی قوم میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے. یعنی یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ پوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے. حضرت یعقوب ہوئے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق ہوئے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام، بنیامین علیہ السلام. اور انہی میں سے بنیامین نبی نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ بہت یوسف علیہ السلام کے بہت قریبی بھائی تھے، بہت معزز بھائی تھے. انہی کے ایک بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، یہودا، جن کا ذکر سورہ یوسف میں ہے. تو اسی کی قوم آگے چل کر پھر مصر آباد ہوئی. جب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تھے، تو مصر میں آباد ہونے کی وجہ سے وہ ملک شام سے مصر آئے تھے. یہودی قوم، یہ سوال بھی ہوتا ہے بعض دفعہ میں کہ یہودی تو ملک شام میں تھے، وہاں سے وہ مصر کیسے آئے؟ تو وہی شکل تھی یوسف علیہ السلام کی بادشاہت میں، وہاں آئے تھے ایک دفعہ. تو اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. اس کو مصر میں ہی پیدائش ہوئی ہے. فرعون جو ہے وہ مصر کے بادشاہ کو کہتے ہیں. تو اس میں جب بگاڑ آیا، پھر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو مومن ہو گئے وہ، پھر ان کی نسل وہیں آباد رہی، بہت لمبی چوڑی تعداد تھی. لیکن جب ان میں بگاڑ آیا تو پھر اللہ نے ان کے پر فرعون جیسے بادشاہ کو مسلط کیا جو 200 سال تک ظلم کرتا رہا. پھر یکے بعد دیگرے ایک نبی آتے رہے. پھر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد بے شمار انبیاء آئے ان کے بیچ میں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو وہاں سے آزاد کرا کر دوبارہ بیت المقدس لے کر گئے اور ملک شام لے کر گئے، اور یہ کہا کہ یہ فلسطین اور یہ بستی جو ہے یہاں پہ بہت بڑی قوم ایک آباد ہے، طاقتور قوم، تم کو لڑنا ہے اور تم کو یہ لڑ کر یہ ملک حاصل کرنا ہے اور یہاں پہ اپنی حکومت قائم کرنی ہے، اسلام کی حکومت قائم کرنی ہے. ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ اتنے خبیث قوم تھی. انہوں نے کہا کہ موسیٰ، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ لیجیے، لڑا کے جب ان لوگوں کو مار دیجیے اور ختم ہو جائیں وہ لوگ، اس کے بعد ہمیں بتائیے، ہم وہاں پہ جا کر اپنی حکومت قائم کریں گے انشاءاللہ. اس طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے. اتنے خبیث قسم کے. جبکہ مومن کی صفت کیا ہوتی ہے کہ میری تعداد چاہے بہت کم ہو، میری طاقت بہت کم ہو، میں بہت کمزور ہوں، میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں، میں نہ بات کر سکتا ہوں، نہ میرے اندر دلائل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت کامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے کائنات کے نظام کو کلمہ کن کہنے کے ارادے سے ہی تبدیل کر سکتے ہیں. جس طرح سے پورے کے پورے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سمندر سے اسی دن پار کیا، اور اتنی بڑی قوم اور اتنے بڑے فوج کو اس کے تمام ٹیکنالوجی، اس کے تمام آپ سمجھ لیں کہ توپوں کے ساتھ، کلاشنکوف کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، گھوڑے گاڑیوں کے ساتھ، آج کے زمانے میں ہیلی کاپٹرز کے ساتھ، آج کے زمانے میں سمندری بیڑوں کے ساتھ، آج کے زمانے میں F-15 کے ساتھ، آج کے زمانے میں انڈیا نے ابھی کیا کیا خریدا ہے پتہ نہیں، رائفل اور پتہ نہیں اور کیا کیا نام رکھتے ہیں، جو جیٹ پلین یا فائٹر پلین ہوتے ہیں. اچھی خاصی تعداد. رشیا کے پاس تقریباً 4000 ہے، امریکہ کے پاس تقریباً 6000 ہے. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس زمانے کے اعتبار سے تھے، ایک ہی دن میں ایک قوم کو اسی پانی سے پار کیا اور ایک قوم کو اسی پانی کے اندر پورے کے پورے کو نیست و نابود کیا کہ نہیں کیا؟ بتائیے. یہ تو واقعہ پتا ہوگا آپ لوگ. شازیہ
سن رہی آواز آ رہی ہے نا؟ تو اس قوم کو جی اتنا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سن رہی ہیں کہ نہیں، آپ غور کر رہی ہیں کہ نہیں آپ لوگوں سے، اسی لیے بار بار سوال ہے. تو اسی قوم کو کسی دوسرے دن غرق کیا تھا یا کسی دوسرے دریا میں غرق کیا تھا، یا پورے 200 سالہ حکومت کو ایک ہی دن میں اسی جس جگہ سے بنی اسرائیل کو بچا کر نکالا اسی راستے میں اور اسی پانی کے اندر اس پوری قوم کو اس کی پوری طاقت اور ٹیکنالوجی کے ساتھ غرق کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ آج بھی سپر پاورز کو توڑنے میں پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ کسی کا اگر ایمان یہ ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کسی کا اگر ایمان یہ ہے تو، لیکن ابھی اتنا جلدی ہو نہیں سکے گا، ابھی بہت دل لگے گا، ہے نا؟ کسی کا اگر ایمان یہ ہے، ہم لوگ ایمان والے کہاں ہیں، اتنے مضبوط کہاں ہے، ابھی صحابہ جیسا ایمان. یہ سب واٹس ایپ فیکٹری میں آپ لوگ یہ سب سنتی رہتی ہیں، چلتا رہتا ہے. بے شمار ایسے خطیب لوگ، اسپیکر لوگ ہیں جو بیٹھ کر امت کو صرف کوستے رہتے ہیں نا کہ امت میں یہ ہے، عورتوں میں یہ ہے، لڑکیوں میں ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. وہ ایمان نہیں دیکھتے کہ بھائی کم سے کم ایمان والے ہیں. یہ سارے بری عادتیں، ساری بری خباثتیں، ساری برائیوں کے باوجود امت محمدیہ اس دنیا کی سب سے بہترین امت ہے. چونکہ اس کے اعمال ہو سکتا ہے خراب ہو سکتے ہوں، لیکن جس اللہ نے، جس جس کا رب کائنات نے اس پورے کائنات کو سجایا ہے اور سانس لینے کے لیے ہوائیں چلائی ہے، آکسیجن رکھا ہے، اس کائنات کو اگر کوئی مانتا ہے، اس رب کو اگر کوئی مانتا ہے اور اس کا نام لیتا ہے، وہ صرف امت محمدیہ ہے اس زمانے میں، ہے کہ نہیں؟ تو اس صفت کے ساتھ اگر دیکھیں گے تو صرف یہی ایک قوم ہے کہ جو اس وقت بہترین امت ہے اور اللہ کے ساتھ کھڑی ہے. اس کو کہا ہے اللہ نے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. الحمدللہ. دراصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس زمانے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اسی دن بغیر ہمارے ایمان کے لیول کو اور معیار کو اور اسٹینڈرڈ کو اور اس کے گہرائی کو اور پختگی کو چیک کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے بالکل کامل قدرت رکھتا ہے. جس طرح سے بنی اسرائیل کو جب وہاں سے بچا کر نکالا تھا، بنی اسرائیل اس وقت اولیاء اللہ نہیں بن گئے تھے، بنی اسرائیل کی تربیت بھی نہیں ہوئی تھی، بنی اسرائیل اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پورے طور پر ایمان بھی نہیں لائے تھے، بنی اسرائیل کا پختہ یقین بھی نہیں ہوا تھا، بنی اسرائیل کے اوپر شریعت بھی نازل نہیں ہوئی تھی. آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ توریت اس کے بہت دنوں کے بعد نازل ہوئی ہے. اس وقت کوئی گائیڈنس بھی نہیں دی گئی تھی کہ بھئی اب آپ کو شریعت دے دی گئی ہے ویسے ہی گزارنا ہے جیسے ہم لوگوں کو قرآن ملی ہے ابھی، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے صرف بلائنڈ فیتھ کیا تھا. کیا کیا تھا؟ نبی کے وعدوں پر بلائنڈ فیتھ کیا تھا. نبی نے کہا کہ سب کچھ چھوڑ دینا ہے یہاں پہ تم لوگوں کو، بس جتنی چیزیں تم ساتھ میں لے کے چل سکتے ہو. تم 200 300 4 سال نہیں بلکہ 500 سال سے یہاں آباد تھے، اس کے باوجود تم نے یہاں گھر بنائے، تم نے یہاں پہ نوکریاں کی، تم یہاں تجارت کرتے تھے، تم یہاں قبطی خاندان یعنی فرعون کے ساتھ رہتے تھے، تمہاری بہت ساری یادیں یہاں جڑی ہوئی ہیں. تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ تمہیں دوسرے ملک میں جا کر کہاں جگہ ملے گی نہیں ملے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن تم دین پر عمل کرنے کے ناطے، دین پر زندگی گزارنے کا، اللہ کے حکم کے سامنے آمنا یعنی ایمان لے آئے، بس کریں گے. اللہ کیا ہوگا نہیں ہوگا، آپ نے اپنے نبی کے ذریعے سے حکم دیا ہے، ہم کو کرنا ہے، فالو کرنا ہے. بس اس صفت کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے پورے خاندان کو لے کر 6 لاکھ یہودیوں نے، عورت مرد بچے بوڑھے جو ایمان والے بھی اس وقت کامل طور پر نہیں ہے، ان کی تربیت بھی نہیں ہوئی ہے، صرف بلائنڈ فیتھ کے اوپر نبی کے ساتھ چل پڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قوم کو تباہ کرتا ہے اور اس بالکل نئے ایمان لانے والے امت کو اسی دریا سے پار لگا کر الحمدللہ ایک نیا ملک، ایک نئی حکومت، ایک نئی سلطنت، ایک نئی خلافت دیتا ہے جو ملک شام کے اندر قائم ہوتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی نعمت پھر شریعت دیتا ہے کہ اب تم کو اس ملک کا نظام کس طریقے سے چلانا ہے، تو تمہارا سنویدھان، تمہارا کانسٹیٹیوشن یہ ہوگا، تمہارے آفیسرز کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، تمہارے آئی ایس، تمہارے WBCS، تمہارے IPS اس طرح کے ہوں گے، تمہارے منتری اس طرح کے ہوں گے، تمہارا پارلیمنٹ اس طرح کا ہوگا، تمہارے پارلیمنٹ کے چلانے کا طریقہ یہ ہوگا، تمہارا ڈیفنس سسٹم یہ ہوگا، تمہارا ایئر فورس اس طرح کا کام کرے گا، تمہارا جو ہے وہ زمینی فورس جس کو بولتے ہیں وہ اس طرح کا کام کرے گا، تمہارا سول فورس اس طرح کا کام کرے گا. 3 قسم کی
فوجیں ہوتی ہیں نا، انڈیا کے بارے میں اگر بات کریں تو انڈین نیوی، انڈین آرمی اور انڈین ایئر فورس، یعنی بری، بحری اور زمینی فوجیں ہوتی ہیں. تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ آج سوچتے ہیں نا، بہت سارے لوگ یہ بھی تقریریں کرتے ہیں، تم کرو گے کیا؟ نہ تمہارے آئی اے ایس ہے، نہ تمہارے آئی پی ایس ہے، نہ تمہارے WBCS ہے، نہ تمہارے افسر لوگ ہیں، نہ تمہارے MLA نظر آتے ہیں، نہ تمہارے MPs نظر آتے ہیں. سب کے سب ان کے 302 اور 315 تو ہو چکے ہیں، اور ابھی UP میں تو 277 ہو چکے ہیں. تمہارا کتنا آیا؟ 35-32%. کر کیا لوگے تم؟ کیا کر لوگے تم جیت سکتے ہو؟ تمہارا دشمن جو ہے وہ 100 سال سے اس طرح کی محنت کر کے رکھا ہے کہ وہ ڈیپ روٹیڈ ہے. دیکھو سب کے سب کو اس نے بالکل تمہارے خلاف کھڑا کر رکھا اور کاٹنے اور مارنے کے لیے تیار ہے. سپریم کورٹ بھی اس کا ہے، عدالتیں بھی اس کی ہیں، اور ساری چیزیں اس کی. تم کیا کر لو گے؟ اس لیے تم ایک کام کرو، سر جھکا کر کمپرومائز کرتے ہوئے چلو. وہ بولے برقع اتار دو، اتار دو. وہ بولے حجاب اتار دو، اتار دو. وہ بولے کالج میں یہاں نہیں پڑھنا، مت پڑھو. وہ بولے اس طرح کا بھگوت گیتا اب آئے گا جو کلاس 6 سے لے کر 12 تک پڑھایا جائے گا، پڑھنا لازمی ہوگا. تم کو پڑھنا ہوگا، پڑھو. تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی تعریف بیان کرنا شروع کرو، شرک کرنا شروع کرو. تمہیں جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اگر لارٹو اور لباٹس میں پڑھنا ہے. اب پڑھو، کوئی بات نہیں. فیوچر اگر اچھا ہوگا، زندہ رہو گے انشاءاللہ، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں بہت کام کرنے کا موقع ملے گا. اس وقت توبہ کر لینا اللہ سے، اس وقت توبہ کر لینا اللہ سے. اور اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم. یہ سب باتیں دماغ میں آتی ہیں نہیں آتی؟ بتائیے، نمونہ بتائیے، جسے دماغ میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ یہی سینیریو نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جی ایگزیکٹلی یہی ہے. بنی اسرائیل کے سامنے یہی چیزیں تھیں. بنی اسرائیل نے بلائنڈ فیتھ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے متقین کی تعریف یہ کی ہے سورہ بقرہ کے شروع میں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، قرآن ان کو گائیڈ کرے گا جو لوگ آگ بند کر کے اس وقت کے نبی اور اس وقت کے نبی کے وارثین پر آگ بند کر کے ایمان لائیں گے، اور سارے مفادات کو ایک طرف چھوڑ کر، سارے بینیفٹس کو ایک طرف چھوڑ کر یہ کہیں گے ہم نے یہ ماننا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے. اللہ نے حکم دیا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ لڑ جاؤ تو لڑ جائیں گے، اللہ نے حکم دیا کہ نعرہ تکبیر کہہ دو، نعرہ تکبیر کہیں گے. اللہ نے حکم دیا کہ باطل کے پورے نظام کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ دو کہ ہمارا رب ایک ہے، ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم حجاب نہیں چھوڑ سکتے. تمہیں جو کرنا ہے کر کے دکھاؤ، اور انشاءاللہ ان انسٹیٹیوشن میں ہم پڑھ کے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ، اور ہم اپنے حق کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے. تمہیں جو کرنا ہے کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی طرح پورے لوگوں کو ڈبا کر ختم کر کے، یا ان کو ان کے دلوں کو تبدیل کر کے ان کو ہدایت دینے پر قادر، یا ہمارا غلام بنانے پر، یا ہمارے خدمت گزار بنانے پر، ہمارا بھائی اور ہماری بہنیں بنانے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے مجھے. اب یہ بتائیے، یہ جو قرآن کی تفسیر میں نے کی ہے، اس سے آپ لوگوں کو تھوڑا ہلکا پن محسوس ہو رہا ہے؟ یار بڑا آسان سا ہے معاملہ. اور میں نے کیا کچھ ایسی مثالیں دی ہیں جو پاسبل نہیں تھی، یا پاسبل اللہ نے کر کے دکھایا، قرآن میں بار بار تذکرہ کیا. نہیں، میں نے جو مثالیں دی ہیں وہ پریکٹیکل مثالیں اللہ نے کر کے دکھائی ہیں یا نہیں دکھائی؟ سب سے زیادہ کس قوم کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا؟ آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اسی قوم کا. یہودیوں کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کئی 100 بار کیا گیا ہے، اور انہی کی قوم کو بار بار الف لام میم سے لے کر سورہ الناس تک مختلف پیرائے میں مختلف شکلوں میں بیان کیا. یہ چیزیں کچھ نہ کچھ تو دعوت دیتی ہیں ہم لوگوں کو کہ امت محمدیہ کے حالات ایز اٹ از موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ہوں گے. اب شازیہ رسپانس کم کرے گی. دوسری اور لڑکیاں جو موجود ہیں جو اب تک نہیں کر رہی ہیں اس میں بھی خاموش ہے، اور دوسری جو موجود ہے وہ لوگ کریں گے. شازیہ صحیفہ اب رسپانس نہیں کریں گے اگلے 10-20 منٹس میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے؟ اور اللہ نے موسیٰ علیہ کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے کرنے کا. بہت بڑا ہے یا بس ایک دن کا کام ہے؟ بہت بڑا کام ہے. نہیں، اللہ کے لیے بہت بڑا کام ہے. نہیں،
نہیں ہمارے لیے چھوڑ دیجیے آپ، اللہ کریں گے نا. اللہ نے یہ تھوڑی نہ کہا ہے کہ بھائی تمہیں کرنا ہے. اللہ کے اوپر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر کے بات مان لینا ہے، ہو گیا ختم. نتیجہ بھی لانا اللہ کا کام ہے. تو اللہ کے لیے بہت بڑا کام ہے یہ سب. اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تو بہت چھوٹا سا کام ہے نا، ایک دن کا کام اللہ نے کر کے دکھایا. ایک قوم کو ہلاک کرنا، ظالموں کو ہلاک کرنا، معصوموں کو اور مظلوموں کو ہدایت دے کر نبی کے ساتھ اس کی ٹیم میں شامل کر دینا. یہ آج کے زمانے میں اللہ والوں کے ساتھ اس کی ٹیم میں شامل کر دینا اور ان کی جماعت بنا دینا. ان کو اللہ نے ہدایت بھی دی ہے، مظلوموں کو معصوموں کو بچایا بھی ہے، سیفٹی بھی دی ہے. جو مسلمان تھے ان کے ساتھ مزید اور ساتھی جوڑ دیے. الحمدللہ جوڑے کہ نہیں جوڑے؟ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. یہ آج تفسیر جو ہے یہی تو فقہ ہے نا. فقہ میں نے کہا نا نچوڑ ہے، قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے. واجب اور فرض اور سنت ان چیزوں پہ جو بحث کرتے ہیں یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، اصل نچوڑ ہے. میں آپ لوگوں کو ذہن کھولنا چاہتا ہوں کہ قرآن آخر ہے کیا، قرآن ہے کیا، قرآن کس طرح سے گفتگو کرتا ہے، قرآن کیسے ہماری زندگی سے ریلیٹ کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں بار بار کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ انسان قرآن پر غور کیوں نہیں کرتا یار، تدبر کیوں نہیں کرتا؟ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. میں نے دل دیا ہے، میں نے دماغ دیا ہے، میں نے آنکھیں دی ہے، میں نے ذہن دیا ہے. دنیا کے ہر کتاب کو پڑھ رہا ہے، دنیا کے ہر سلیبس کو پڑھ رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے، اس کے اندر پی ایچ ڈی کر رہا ہے، ڈبل پی ایچ ڈی کر رہا ہے، 5 بار پی ایچ ڈی کر رہا ہے. لیکن وہ کتاب جو اس کے لیے میں نے ساری نفعوں کو اس کے اندر جمع کر دیا ہے، اس کی دنیا بھی بہترین ہو جائے گی، دنیا کے بعد آنے والی زندگی بھی بہترین ہو جائے گی، اس کے گھر والے بہترین ہو جائیں گے، اس کو روزی روٹی ملنے کا ذریعہ مل جائے گا، اس کو سیفٹی، جسٹس، فریڈم ملنے کا ذریعہ ہو جائے گا، انٹیگریٹی، سیکیورٹی ملنے کا ذریعہ ہو جائے گا، اس کو آزاد اور خود مختاری ملنے کا ذریعہ ہو جائے گا. یہ مالک ہو سکتا ہے. انسان اس کو غلام بنا رہا ہے، یہ خود مالک ہو سکتا ہے اپنا. کسی انسان کو اللہ نے کسی کا غلام نہیں بنایا. اصل آپ کو جسٹس اور فریڈم حاصل کرنا ہے تو ظالم سے فریڈم حاصل کیجیے، غلط گناہوں سے فریڈم حاصل کیجیے. تو یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا. تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ غور ہی نہیں کرتے. اب اعلیٰ قلوب اقفال ہوا، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، بند کر کے رکھا ہے کیا، دماغ ہی نہیں کھول رہے. میں آج کے سبق میں آپ لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ قرآن کو آج کے زمانے کے اعتبار سے سمجھیے، اور کوئی آدمی دوسرے کے بارے میں قرآن نہیں پڑھے. وہ ایسا ہے، دیکھو یہ قرآن میں تذکرہ آیا نا، یہ اسما کے بارے میں ہے. یہ قرآن میں تذکرہ آیا نا، یہ میمونہ کے بارے میں ہے. یہ قرآن میں تذکرہ آ رہا ہے، دیکھو 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 ایسی تھی نا وہ. یہ والا جو ہے یہ صحیفہ کے بارے میں ہے. یہ قرآن میں تذکرہ آیا نا، یہ والی جو ہے یہ گلشن آنٹی کے بارے میں ہے. ہر ایک آدمی، اللہ اکبر، افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، نہایت افسوس کی بات ہے. ہر مقرری جب بیان کر رہا ہے وہ دوسروں کے لیے بیان کر رہا ہے. تم غور نہیں کرتے، تم ہدایت نہیں پاتے، تم یہ نہیں کرتے، ہے نا. ہر ایک آدمی جو دین سیکھ رہا ہے، جو دین پر عمل کر رہا ہے، وہ دوسروں کو جانچنے کے لیے کر رہا ہے. ہر ایک آدمی جو کسی پرٹیکولر سیکشن کو فالو کر رہا ہے، پرٹیکولر تھاٹ آف فقہ کو فالو کر رہا ہے، پرٹیکولر نماز کے اسٹائل کو، پرٹیکولر رہن سہن کے اسٹائل کو فالو کر رہا ہے، پرٹیکولر پہننے اوڑھنے کے اسٹائل کو فالو کر رہا ہے، پرٹیکولر مسجد کو، پرٹیکولر پیر صاحب کو فالو کر رہا ہے، پرٹیکولر مولوی کو فالو کر رہا ہے. وہ ہر آدمی جو فالو کر رہا ہے وہ ایمان اور اسلام دوسروں کے جانچنے پر لگا ہوا ہے. سب کا دعویٰ کیا ہو رہا ہے کہ سارے کے سارے انہی کی وجہ سے دنیا میں پریشانی آئی ہوئی ہے، انہی کی وجہ سے امت برباد ہو رہی ہے، انہی کی وجہ سے امت بدنام ہو رہی ہے. میری قوم اگر یہ سب کے سب اہل حدیث بن جاتے تو پوری کی پوری دنیا میں خلافت قائم ہو جاتی. دیوبندی کہہ رہا ہے کہ یہ سب کے سب اگر دیوبندی بن جائے علم کا دریا ان کے اندر آ جائے گا. نام نہاد جماعت سے تعلق رکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ بس یہی کام ایک ہے، اس میں اگر میں تو لگ گیا ہوں، الحمدللہ میں تو لگا ہوا ہوں. میرے 30-40 چلے اور 4 مہینے ہو چکے ہیں، میری بیوی بچے لگے ہوئے ہیں اور میں زبردست طریقے سے کام کر رہا ہوں، 2.5 گھنٹے کی محنت کر رہا ہوں. پوری کی پوری دنیا بس اس نظام پر آ جائے، بس دنیا میں خلافت قائم ہو جائے گی. نہیں آ رہے ہیں لوگ اس کی وجہ سے، سارے کے سارے لوگ دوسروں کو اسباب بتا رہے ہیں، سارے کے سارے لوگ دوسروں کو. لیکن جس قرآن کریم نے یہ کہا کہ تم اپنے لیے قرآن کے اندر غور نہیں کرتے، اور جو سب سے پہلے معلم کائنات تھے انہوں نے جس ٹیم کو تیار کیا تھا وہ اپنے بارے میں غور کرتے تھے. حنظلہ منافق ہو گیا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نکلے اپنے گھر سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اتفاق سے نکلے اپنے گھر سے، اور
راستے سے نکلے اور دونوں کے دل میں یہ کیفیت تھی کہ یار میں تو پکا مومن نظر نہیں آ رہا۔ عمر کے بارے میں نہیں بات کر رہے تھے، زید کے بارے میں، عثمان اور علی اور دوسروں کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس کے بارے میں اپنا اینالائز کر رہے تھے، سیلف اسیسمنٹ کر رہے تھے۔ اور گھر سے نکلے تھے، وہ راستے میں ملاقات ہوئی، کیا ہوا حنظلہ، کیا ہوا ابو بکر؟ پتہ نہیں، عجیب کیفیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب رہتے ہیں، جب دینی ماحول میں رہتے ہیں، اللہ نظر آتا ہے، اللہ کا رسول بالکل گائیڈنس نظر آتا ہے، اور یہ لگتا ہے کہ بس جنت جہنم یہی ہے اور سب کچھ ہے۔ لیکن گھر میں آتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ آتے ہیں تو عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، اللہ کو بھول جاتے ہیں، دوسری زندگی آ جاتی ہے۔ تو یہ تو منافقت ہے نا، اسی کو تو کہتے ہیں نا ہیپوکریسی۔ ایک جیسی حالت باقی نہیں رہ رہی۔ اس بار یہ ہے کہ نہیں حالات؟ یہ واقعہ سنا آپ لوگوں نے؟ اسما جی، یہ واقعہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جی، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب معتبر اور بہت بڑی کتاب، بہت عظیم کتاب فضائل اعمال کے اندر، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 47 سال تقریباً بخاری شریف کا درس دیا ہے، مظاہر العلوم سہارنپور کے مدرسے کے اندر، الحمدللہ اتنے بڑے محدث جنہوں نے بخاری شریف پڑھائی ہو، ترمذی شریف پڑھائی ہو، ابو داؤد پڑھایا ہو، حدیث کی تمام بڑی کتابیں 47 سال تک پڑھایا ہو، کتنی بڑی پی ایچ ڈی کی ہوگی حدیث کے اندر، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 47 سال میں۔ 5 سال میں ہم جیسے ٹٹپودیا لوگ پی ایچ ڈی کر کے ایک ریسرچ جمع کر کے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ڈاکٹر قرار دیتے ہیں۔ 47 سال تک جس شخص نے حدیث کا درس دیا ہو، تمام حدیثوں کے ہزاروں نے لاکھوں کتابوں کا مطالعہ کیا ہو، اس کی طرف سے جب ایک کتاب سامنے آتی ہے تو اس کے اندر چند وہ باتیں آ جاتی ہیں جو باتیں ان کے اعتبار سے ذکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہوتے، اور اس پر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب گمراہی کی کتاب ہے۔ جماعت والے اس کو پڑھتے ہیں کہ گمراہی کی کتاب ہے، ظاہر سی بات ہے جب کتاب ہی یہ پڑھتے ہیں گمراہی والی تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں لوگ دوسروں کے بارے میں، جبکہ وہ کتاب اتنے نچوڑ کے بعد اتنی آسان شکل میں امت کے ایک بہترین طبقے کے لیے، امت کے ان معصوم طبقے کے لیے جو بیچارے دین کو صحیح طریقے سے جانتے نہیں تھے، آسان الفاظ میں، آسان شکل میں فضائل کی باتیں، تاکہ بیٹا سنو، پڑھو، سمجھو ان چیزوں کو، اور سمجھ کر اللہ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں تمہارے لیے، ان واقعات پہ غور کر کے نمازی بن جاؤ، حج والے بن جاؤ، صدقات دینے والے بن جاؤ، اللہ کے راستے کے لیے جان مال لگانے والے بن جاؤ۔ صفت اس کے اندر کوئی فقہ کی بحثیں نہیں کی گئی ہے کہ جو اس کو ہم اینالائز کرنے لگ جائیں اور غور فکر، فضائل کی چیزیں، شوق پیدا کرنے کی چیزیں۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا میں، کہاں سے یہ بات ادھر مڑی؟ جی بتائیے، کون بتائے گا کہاں سے یہ بات ادھر مڑی؟ کہ حضرت ابو بکر اور حضرت حنظلہ راستے میں ملے اور انہوں نے کہا کہ ابو بکر منافق ہو گیا اور حنظلہ منافق ہو گیا، دونوں کے دونوں مل کر کہے کہ چلیے اس مسئلے کا حل معلوم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور حال بتایا اپنا کہ ہمارا حال یہ ہے اللہ کے رسول کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری حالت دوسری ہوتی ہے۔ گھر میں جب چلے گئے، یہاں سے مجلس سے نکل گئے، ظاہر سی بات ہے بیوی بچوں کے ساتھ کھیل کود، ہنسی مذاق، پیار محبت، کھانا پینا، ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہوتا ہے، تو حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس وقت اللہ رسول یاد نہیں رہتے بہت زیادہ، تو یہ کیا حالت ہے؟ یہی تو منافقت ہے نا۔ آپ نے جو کہا ہے کہ انسان منافق نہیں ہونا چاہیے، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے، جب وہ جس ماحول میں ہوگا وہاں پہ ایمان اس کا بڑھے گا، اور جب وہ دینی ماحول سے ہٹ جائے گا ایمان اس کا گھٹ جائے گا۔ جب وہ دین کی باتیں سنے گا، فقہی باتیں سنے گا، قرآن کی تفسیر پڑھے گا، قرآن کے اندر غور فکر کرے گا، اس کے اندر تبدیلی آئے گی، ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اس کو صفت ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اس کے اعمال تبدیل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جب وہ اپنے گھر میں چلا جائے گا، اسلامی ماحول سے ہٹ جائے گا، علماء کی نگرانی سے ہٹ جائے گا، اپنی مرضی کے تابع ہو جائے گا، شیطان اس کے اوپر قبضہ کرے گا، اور پھر وہ اپنی زندگی سے جو ہے وہ اس کے اندر گراوٹ، اس کے ایمانی صفت کے اندر گراوٹ آئے گی۔ یہ حالات تو انسان کے اندر ہونا ہے حنظلہ رب کر، لیکن اگر تم خدا کی قسم وہ کیفیت میں آ جاؤ کہ تم میری مجلس میں جس کیفیت میں رہتے ہو 24 گھنٹے اسی کیفیت میں اگر آ جاؤ، تو فرشتے تم سے راستے میں چلتے پھرتے مسافہ کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ کیا کرنے لگے؟ کیوں مسافہ کرنے لگے؟ اس وجہ سے نہیں کہ بہت فضائل والے ہو گئے آپ، اس وجہ سے کہ تم انسان ہونے والے نیچر سے اٹھ کر فرشتوں والے نیچر میں پہنچ رہے ہو۔
جب تم فرشتے والے نیچر میں پہنچنے لگ جاؤ گے تو فرشتے تمہیں اپنا سمجھیں گے اور تم ان سے مسافے کو برداشت بھی کر سکو. یعنی ایک تو فضیلت بھی ہے کہ بھائی وہ تم سے مسافہ کر رہے ہیں. دوسری صفت یہ ہے کہ اب تم سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی, 24 گھنٹے تم سے کوئی خطا ہی نہیں ہے. تم ایسے ایمان کے صفت والے اسٹیٹس میں ہو کہ اب نہ تم گھٹ رہے ہو اور نہ بڑھ رہے ہو. یہ ہے اس حدیث کی تفسیر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر تم فرشتے ہو جاؤ گے, پھر تم سے فرشتے مسافہ کرنے لگ جائیں گے راستوں میں, تمہارے بستروں میں, تمہارے گھروں میں. لیکن انسان کو اللہ نے ویسا نہیں بنایا. انسان کو اللہ نے 4 قسم کے عنصر سے بنایا ہے. 4 ایلیمنٹس اس کے پیدائش میں اور اس کے بنانے میں, حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے میں اور اس کے ذریعے سے تمام انسانوں کے بنانے میں اللہ نے 4 عنصر رکھا ہے. کیا کیا ہے عنصر سمجھتے ہیں؟ ایلیمنٹس بولتے ہیں. انسان کو 4 ایلیمنٹ سے بنایا گیا. کیا کیا ہے بتائیے؟ بتائیے بھائی, یہ تو سائنٹیفک کوشچن ہے, یہ کالج والا کوشچن ہے, بایولوجی نہیں پڑھا آپ لوگوں نے. یہ بھی مولوی بتائے گا آپ لوگوں کو. پریکٹیکل تو ہم لوگوں نے کیا نہیں نا, ہم لوگ تو بلائنڈ فیتھ والے. اللہ نے کہا کہ بھائی بنایا ایسا تو بنایا ہم نے. صحا آواز نہیں آ رہی آپ, دوبارہ سے بولیے. نہیں اتنا بایولوجی میں مت جائیے آپ, زیادہ گہرائی ہو گئی. بہت گہرائی تک ہم پہنچ گئے, لیکن اپنی فطرت سے ہم لوگوں کو سائنس نے ہمیں واقف نہیں کیا کہ انسان کو بنایا کن چیز سے گیا ہے. پانی, آگ, ہوا اور مٹی سے. سمپل بایولوجی انسان سمجھا دیتا ہے, اللہ سمجھا دیتا ہے. انسان کا کام یہ ہے کہ انسان اللہ تک پہنچانا نہیں چاہتا تو وہ اتنے گنجلک چیزوں میں گھسا دیا. سیل, پلس سیل, زیڈ سیل, ریڈ سیل, بلو سیل, پلازما, یہ وہ, اتنا مطلب چیزوں کو گھانٹ کر رکھ دیا ہے کہ آدمی سمجھ نہیں پا رہا آخر ہے کیا. ہم مجھے پتہ نہیں ہے. سمپل ہے, پانی, ہوا, آگ اور مٹی. بات سمجھ میں آئی ابھی؟ جی, انسان کی فطرت یہ ہے. یہ 4 ایسی چیزیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ پاور رکھتی ہے, ایک دوسرے کو کھینچتی ہے, ایک دوسرے کو مٹانے اور ختم کرنے کا کام کرتی ہے. پانی آگ بجھا دیتی ہے, ہوا آگ کو اڑا دیتی ہے. آگ لگ جائے, ہے نا, آگ لگ جائے تو مٹی کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے. مٹی اگر پانی میں مل جائے تو پانی کے رنگ کو گدلا کر دیتا ہے. مٹی اگر پانی میں مل جائے تو پانی کو خراب کر دیتا ہے نا. ہوائیں چلنے لگ جائے اور اگر آگ جو ہے وہ ہوا کے ساتھ مل جائے تو پھر پوری کی پوری بستی اور دنیا کو تباہ کر سکتی ہے. بہرحال تو انسانی فطرت اس طریقے سے بنائی گئی ہے نا 4 چیزوں سے کہ انسان کبھی فرشتہ نہیں بن سکتا. انسان رہتے ہوئے اس کو کبھی گناہ اپنی طرف کھینچے گا, کبھی اس کو نیکی اپنی طرف کھینچے گا. کبھی وہ ایمانی حالت میں ہوگا تو ایمان میں اضافہ ہوگا, کبھی وہ ایمان سے دور ہوگا تو منافقت میں آ جائے گا. اس طریقے سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے بہرحال, اور یہی ہماری کامیابی ہے. اللہ کو یہی چاہیے تھا. اسی پر تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا نا, آپ کس کو بنا رہے ہیں؟ انہوں نے تو دیکھا تھا نا ان 4 چیزوں سے بن رہی ہے انسان کی ذات. آدم علیہ السلام کو ان 4 چیزوں سے بنایا جا رہا ہے. تو اے اللہ, اسی لیے انہوں نے اعتراض کیا. بیوقوف نہیں تھے وہ جو اللہ کے حکم پر اعتراض کریں گے. اور وہ اعتراض نہیں تھا بلکہ سوال تھا اللہ سے. اللہ نے کہا ہم ایک خلیفہ بنائیں گے, ہم ایسا بنائیں گے, ہم انسان کو خلیفہ بنا رہے ہیں, تم لوگوں کو سجدہ کرنا ہے. انہوں نے دیکھا اتنے دنوں سے کہ 4 ایسی چیزوں سے بنایا جا رہا ہے جو اپوزٹ ہے. اے اللہ, آپ تو ایسی چیز بنا رہے ہیں جو مختلف چیزوں سے بنی گی. وہ 4 ایسی چیزیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی تو یہ زمین میں جا کر فساد پھیلائیں گے. لیکن ان کے اندر غالب آئے گی تو اچھے رہیں گے, جیسے امت مسلمہ ہے. اور جب ان کے اندر دشمنانہ سلوک آئے گا, ہیٹ مونگرز یہ بن جائیں گے, جب ان کے اندر دوسرے کو کاٹنے اور مارنے یہ سوچیں گے کہ اگر ان کی نسل بڑھتی رہے مسلمان کی تو ہندوؤں کو اس ہندوستان میں رہنے کا موقع نہیں ملے گا. ہماری اولاد کی جگہ یہ لوگ لے لیں گے, ہماری نوکریاں یہ لوگ لے لیں گے, ہماری معاف کیجیے گا, ہماری چھوکریاں یہ لوگ لے لیں گے. یہی سب ڈر دلاتے ہیں نا RSS والے. اور ہمارے بھائیوں کو, جو ہمارے ہندو بھائی ہیں, عام معصوم بھائی ہیں, ان کو ورغلاتے ہیں ہمارے خلاف. تو فرشتوں نے یہ کہا تھا یہ جا کر اس طرح کا کام کریں گے. تو یہ کریں گے, آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون, بس جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. مجھے پتا ہے میں کیوں بنا رہا ہوں, تم لوگ سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا الحمدللہ. خیر, تو واقعات کو میں لے کر وہاں چلتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں 2 قومیں. ایک یہود, مور 5 منٹس ہم لوگ کلاس کریں گے انشاءاللہ, اس کے بعد ہم لوگ کنکلوڈ کریں گے. آج تو
آج فقہ کی باتیں کم ہوئی ہیں. میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ میں نچوڑ دوں گا انشاءاللہ. تو اس کی تفسیر اس طریقے سے شاید آپ لوگوں نے سنی ہوگی, نہیں سنی ہوگی. اللہ نے جو مجھے توفیق دی الحمدللہ, اس زمانے کے پیرائے میں آپ لوگوں کے اندر جو چیزیں ڈالنا ہے قرآن کے تعلق سے, وہ آج فقہ القرآن آپ لوگوں کو میں نے پڑھانے کی کوشش کی. تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہود بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں, ہے نا. اس کے بعد یہودیوں میں جب بگاڑ آیا تو 600 سال کے بعد تقریباً یا 1800 یا 1400 سال کے بعد, 1400 سال کے بعد تقریباً مجھے لگتا ہے, یا 1800 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام 1800 سال کے بعد آئے. بیچ میں بے شمار اور انبیاء آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے. اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہے. زکریا علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہیں. بیچ میں اور بھی یوشع ہے, ذوالکفل ہے, بہت سارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی آئے. لیکن بنی اسرائیل میں مسلسل بگاڑ جب آتا رہا تو اللہ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا آخری پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کو ایسے معجزات دیے جو معجزات آج کے زمانے میں میڈیکل سائنس کے ہیں. وہ معجزات ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات پر آپ غور کریں گے تو پورا میڈیکل سائنس وہی والا معجزہ ہے ان کا. مردوں کو زندہ کر دینا. آج دیکھیے ایک آدمی مر رہا ہو اور اس کو وینٹیلیٹر میں اگر ڈال دیا جائے تو جو آج مرنے والا ہوتا ہے انسانوں کے اعتبار سے, حالانکہ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ جس وقت فکس ہے اس وقت مرے گا, لیکن انسانوں کے اعتبار سے کہتے ہیں نا, آپ نے مرتے ہوئے انسان کو زندہ کر دیا, آپ نے بالکل مرتے مرتے بچا لیا. اس طرح کے جملے ہم کہتے ہیں. میڈیکل سائنس آج یہی کام کر رہی ہے نا, میڈیکل سائنس یہی کام کر رہی ہے آج. وینٹیلیٹر کے ذریعے سے, نئی نئی ایجادات کے ذریعے سے دنیا کو جو ہے حیران کر کے رکھ دیا. تو اللہ نے اس نبی کو پیدا ہی کیا تھا. اس بارے میں میں ایک بار تفصیل بتاؤں گا کہ جو نبی اس دنیا میں آتے ہیں ان کو جو معجزات دیا جاتا ہے وہ اس قوم کے اندر باقی رہتی ہے. وہ معجزہ اس قوم کے اندر باقی رہتا ہے اور اسی معجزے کے برکت سے وہ قوم اس دنیا میں وہ کارنامے انجام دیتی ہے. اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اندھوں کو کھانا کھلانا, اندھوں کو آگ دے دینا, اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کر دینا, اسی طریقے سے پرندہ بنا کر اس کو ہوا میں اڑا دینا. ہوائی جہاز اڑنا ہے کہ نہیں ہوا میں, یا نہیں اڑنا؟ ہوائی جہاز اڑنا ہے, بتائیے رحیمہ, بتائیے کون ایجاد کر رہا ہے اس کو؟ امریکنز, یعنی عیسائی لوگ, کرسچن ورلڈ ہی تو. ارے بھائی جان رائٹ بردرز ان لوگوں نے تو ایجاد کیا ہے نا اس کو. یہ نہیں پتا آپ کو؟ اسکول کالجز سے ہو کر آئے آپ لوگ تو پڑھا ہی ہوگا آپ لوگوں نے. رائٹ بردرز کو بولتے ہیں کہ وہ دے آر دا فاؤنڈر آف ایروپلین یعنی میتھڈولوجی. حالانکہ اس سے پہلے مسلمانوں نے ان کو فارمولا دیا تھا, لیکن بہرحال انہی کے ہاتھ میں رہنے دیجیے. یہ سب بیانات بھی آپ لوگوں کے سامنے کیے جاتے ہیں کہ یار کیا ہو گیا امت مسلمہ کو. کوئی ٹیکنالوجی نیا نہیں بناتے, کوئی چیز ایجاد نہیں کرتے, ایک دم یوزلیس ہو, ایک دم بیکار. نہ تم لوگوں نے مائکروسکوپ بنایا, نہ تم نے ٹیلیسکوپ بنایا, نہ ایئر کنڈیشن ایجاد کر پا رہے, نہ فریج ایجاد کر پا رہے, نہ ہوائی جہاز ایجاد کر پا رہے, نہ ٹینک اور فائٹر پلین ایجاد کر پا رہے. یہ سب باتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ اور خوب کوسا جاتا ہے کہ نہیں کوسا جاتا مسلمانوں کو اور علماء کو اور مدرسوں کو. کیا بولتی ہیں ڈاکٹر محبوب, کیا نام ہے ان کا, بنگلور سے جو ہے وہ تشریف فرما ہے, یہ وہ نہیں ہے, میمونہ ہے موجود. آپ سنتی ہیں کہ نہیں یہ سب چیزیں, اس طرح کی باتیں آتی ہیں؟ مسلمان لوگ ایک دم چاہیے سے کچھ ایجاد نہیں کرنا. بھائی ہمارا کام ہی نہیں ہے, ہمارا کام ہی نہیں ہے. اللہ نے ہمارے ذمے وہ کام نہیں رکھا, ہمارے نبی کے ذمے وہ کام نہیں رکھا. ہمارے نبی کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا. ہمارے نبی کو اللہ نے اس زمانے کے تمام ٹیکنالوجی سے ہٹ کر, تمام ترقیاتی دنیا سے ہٹ کر وہ ہنر اور وہ فن دے کر بھیجا ہے جس فن سے اس ساری ٹیکنالوجی کے سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس ساری ٹیکنالوجی کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ہے قرآن کریم. وہ کیا معجزہ ہے؟ قرآن کریم, یعنی ہدایت کی دولت دے کر بھیجا اللہ نے. پوری قوم آج دیکھیے
जियोग्राफी चैनल, नेशनल जियोग्राफी चैनल देखिए, कभी कभी देख कर मुझे अंदाज़ा होता है कि पानी के अंदर घुसकर इन लोगों ने ऐसा कैमरा ईजाद कर दिया जो पानी के अंदर तक का रिकॉर्ड कर रहा है। एक बार ऐसी ऐसी मखलूक़ात को जाकर दिखाते हैं, रंग बिरंगी किस्म की, दिमाग देख कर एकदम चकाचौंध रह जाती है, हैरान रह जाती है कि ऐसी ऐसी मखलूक जो हम और आप मुसलमान कौम होने की हैसियत से इतना ना टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ना उतना टाइम है, ना पैसा है कि हम लोग पानी के अंदर घुसकर डाइव मारकर जो डाइविंग किया जाता है उसके बाद जाकर अल्लाह की मखलूक़ात को, समुंदरी मखलूक़ात को जाकर देखें और ईमान ताज़ा करें। हम और आप अगर जाएंगे तो जाने के बाद हम क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। उन मखलूक़ात को देखकर क्या कहेंगे? मैमूना बताइए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह ने ये सब चीज़ें बनाया है, अल्लाह कितना मेरा अजीम है, बाबरकत है, उसी ने इस मखलूक़ात को बनाया। हम अल्लाह तक पहुँचते हैं साइंस को देखकर, साइंटिफिक चीज़ों को देखकर। कहाँ पहुँचते हैं? अल्लाह तक पहुँचते हैं। ये उम्मत मुहम्मदिया का काम है कि इस आने वाली आखिरी ज़माने की नस्ल को, एक एक इंसान को ये बताना है कि तुम किसके बंदे हो और किसकी बंदियाँ हो, तुम्हारी ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है, तुम्हारा मालिक कौन है। तुम भूल गए हो, तुम अपने मालिक को डार्विन को समझ रहे हो, तुम अपने मालिक जो है आइंस्टाइन को समझ रहे हो, तुम अपना बावा और जो है अपना मावा और अल्बर्ट को समझ रहे हो, एडिसन को समझ रहे हो, दुनिया की तरक्की याफ्ता चीज़ों को समझ रहे हो। ये समझ रहे हो कि ईजाद करने वाले लोग जो है यही तुम्हारे सबसे बड़े खैरखा, तुम्हारे लीडर हैं, तुम्हारे साइंस तुम्हें दुनिया का नफ़ा पहुँचाने वाले हैं। ये नहीं। इसी तरीके से यहूद व नसारा कौम को तुम सुपीरियर समझ रहे हो कि वो दुनिया के अंदर घुसकर, आसमान के अंदर घुसकर, दौड़कर, यहाँ तक कि चांद पे जाकर, यहाँ तक कि समुद्रों के अंदर घुसकर जो है वो कायनात की चीज़ों को निकाल रही है और बता रही है इंसान को कि तुम अब ज़मीन पे भी, आसमान पे भी प्लॉटिंग करना शुरू कर दो। बुकिंग हो रही है, आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम? नहीं मालूम है तो आप लोग बुकिंग कराइए फौरन। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ऑफर चल रहा है। चांद पर ज़मीनें बेची जा रही है, प्लॉटिंग हो रही है, पता है कि नहीं आप लोगों को? जी। तो इतनी दूर तक इंसान पहुंच जाता है, लेकिन चांद को किसने इस लायक बनाया कि जहाँ पे हम जाकर ज़िंदगी गुजार पा रहे, जहाँ पे हम हवाओं पे उड़ पा रहे, यानी जहाँ पे जाने के बाद ज़मीन में, वहाँ पहुँचने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि अगर ग्रेविटी को कंट्रोल करने वाली चीज़ें ना हो, ज़मीन पर इंसान को रोकने वाली अगर कुदरत अल्लाह तबारक व तआला, वो चुंबक ज़मीन के ऊपर अल्लाह ने जिसको कहा कि हमने ज़मीन को फ़र्श बनाया, हमने इसको नरम जगह बनाया कि इंसान इस पर चल पाता। अगर इसको भी हम चांद की तरह बनाते हैं, तो भी पता है मोबाइल में मेरा उड़ना होता है, कहाँ कहाँ मैं भी उड़ना होता, और आप सब हवाओं में उड़ते हुए बात कर रहे होते कि नहीं होते? तो ऐसा नहीं हुआ है, इसमें किसकी तारीफ है? साइंसदानों की, कि उन्होंने बताया कि चांद पे इस तरह का और दुनिया में ऐसा है, या फिर उस अल्लाह की और उस रब्बुल आलमीन की जिसने इस पूरे कायनात को इस तरीके का बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को एक ज़मीन दी है। किसकी तारीफ है? अल्लाह की तारीफ। जिसने सबको पहचान लिया और अपने रब को नहीं पहचाना, उसने गोया कि तमाम इल्म को पढ़कर तब भी वो जाहिल रहा। इसी को अल्लाह ने कहा है कि इनके पास आंखें हैं, देख नहीं सकते, इनके पास कान है लेकिन हक बात सुनने के काबिल नहीं, इनके पास दिल है, कबूल नहीं कर सकते, इनके पास दिमाग है, हक बात सोचने का नहीं। अपने मतलब की चीज़ों को देख भी रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि वो अंधे थे, इसका मतलब ये नहीं था वो बहरे थे, इसका मतलब ये नहीं था कि वो गूंगे थे, इसका मतलब ये नहीं था कि वो बदअकल थे और पागल और मजनून थे। सब चीज़ें थी, लेकिन जो हक चीज़ बोलने वाली थी, हक चीज़ सुनने वाली थी, हक समझने वाली थी, हक को कबूल करने वाली जो चीज़ थी, वो नहीं कर पा रहे। ये कुफार का काम होता है, अल्लाह के इनकार करने वालों का काम होता है। तो खैर, इस दुनिया में 3 कौमें रही हैं। माजरत, मैं 2-3 मिनट आगे बढ़ रहा हूँ, बस रैप करेंगे। 3 कौमें रही हैं जिन्होंने इब्राहिम के साथ अपने आप को मंसूब किया है। एक यहूदी, उन्हीं के औलाद में और उन्हीं के नस्ल में आने वाले ईसाई, और सबसे आखिर में आने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोअर्स, उनकी उम्मत जो हम लोग हैं। अल्लाह, हज़रत इब्राहिम ने कहा कि मेरी उम्मत में से, मेरी औलाद में से एक मुझे मुसलमान उम्मत दीजिएगा जो फॉलो करे, ब्लाइंड फॉलो करे, आपकी मुत्तबे रहे, मुस्लिमत अल्लाह। और अल्लाह, हमें हमारा फ़ायदा और नुकसान दिखा दीजिएगा, मनासिक इबादत के तरीके बता दीजिएगा, हमारी शरीयत बता दीजिएगा, वतूब अलैना, और जो गलती होती रहे उसको माफ़ करते रहिएगा, हमारे तरफ मुतवज्जे रहिएगा। बेशक आप रहीम और आप ही माफ़ करने वाले और तौबा कबूल करने वाले। और हमारे रब, उनमें एक रसूल उनमें से ऐसा भेजिएगा जो आपकी आयतों की, आपके अहकामात की तिलावत करेगा, यानी आपका संविधान भेजा हुआ दस्तूर उनको बताएंगे,
اور اس کی تشریح کریں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کا پورا نچوڑ بتا کر ان کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، ان کو جسٹ بتا دیں گے کہ بابو اتنا لمبا چوڑا کتاب ہے جس کے اندر تمہارے لیے یہ احکامات ہیں، 24 گھنٹے کی زندگی اس طریقے سے ان کو بنا لینی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس میں جو کمی کوتاہی غلطی انسان ہونے کے ناطے ہو جائے گا ان کو پاک صاف کریں گے، ان کے اندر تزکیہ کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ یہ سب کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور آپ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، آپ جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں، جب تک ہم کمزور ہیں اللہ جب چاہے گا ہندوستانی مسلمانوں کو اللہ وہ توفیق دے گا کہ الحمدللہ دوسری قومیں ہمارے سامنے سر جھکائیں گی انشاءاللہ، ہمیں اپنا بھائی بہن بنائیں گے، ہمیں اپنا لیڈر بنائیں گے، اور ہماری باتوں کو مان لیں گی کہ یہ RSS اور یہ ظالم اور یہ ظلم کرنے والے یہ نہ ملک کے ہت میں ہے اور نہ یہاں کے بسنے والے اصلی آبادی کے ہت میں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے بھی فیصلہ کر دیا کہ ہم نے چن لیا ابراہیم کو، ہم نے بھی فکس کر دیا ہے، اسی کے فالوور رہیں گے اس دنیا کے اندر۔ جب سے ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو ابراہیم سے نہیں جوڑتا، یہ طے ہے، فکس ہے، میں بتا دے رہا ہوں آپ کو۔ تو جو ابراہیم کی ملت سے، ابراہیم کی جماعت سے، ابراہیم کی پالیسی سے انحراف کرے گا اور اپنے آپ کو بچائے گا، اس سے یہ کہے گا کہ میں اس میں سے نہیں ہوں، وہ وہی ہوگا من سفیہ نفسہ، جو بیوقوف ہوگا۔ سفیہ اور فقیہ کی تعریف میں نے بتائی تھی آپ لوگوں کو، اور قرآن کی آیات سے استدلال کر کے بتایا تھا نا، وہ وہی ہوگا جو علم سے کام نہیں لے گا، فقاہت سے کام نہیں لے گا، بلکہ اس کا نفس، اس کی خواہشات، نفسانی خواہشات، یہ جو ہے اس کو بیوقوف بنا کر رکھے گا۔ جبکہ ہم نے ابراہیم کو چن لیا، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس دنیا میں سسٹم چلانے کے لیے، نظام چلانے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے، شریعت چلانے کے لیے میں نے ابراہیم کو چن لیا، ابراہیم کی اولاد کو چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہی آخرت کے اندر اور اس کے ماننے والے ہی آخرت کے اندر نیک لوگوں میں سے، یعنی اچھے لوگوں میں سے۔ یہ تشریح اور تفسیر آپ لوگوں کو لگی مختلف شکلوں سے میں نے کوشش کی، تو اس میں تیسری قوم امت مسلمہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سب سے زیادہ نہیں بلکہ یہی فالوورز ہیں۔ اچھا، کفار و مشرکین جو ہے وہ بھی ابراہیم کو اپنا مانتے ہیں، آپ سمجھ بھائی، وہ بھی کہتے ہیں ہم ابراہیم کی طرف ہیں، یعنی ابراہیم والے وہ بہت جوڑتے ہیں ان کو اپنے ساتھ۔ تو اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ابراہیم سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس دنیا میں حکومت چاہے وہ فالو کرنے والے ابراہیم کی اولاد کر رہی ہو، جیسے یہود و جیسے امت مسلمہ 54-55 کنٹریز میں، یا پھر جن کنٹریز میں ان کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کرتے لیکن نام ان کا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ تھے، ابراہیم کے ہم طریقے پہ، تو وہ چاہے آدھی دنیا پر حکومت کر رہی ہے، لیکن حکومت ابراہیم کی اور ابراہیم کی اولاد کی ہی چل رہی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ آنکھ کھول کر اگر دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اگر کوئی کوشچنس کچھ ہے تو جلدی بھی پوچھیے۔ یعنی کوئی کوشچن، ڈاؤٹ، آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھائی صبح سے اٹھے ہوئے فجر پڑھ کے جلدی سے سر ختم کیجئے، کوئی سوال جواب نہیں، آرام کرنے دیجیے۔ کیا شازیہ؟ چلیے انشاءاللہ ریپ اپ کرتے ہیں۔ جو کوشچنز وغیرہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہوں گے، نوٹس آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا الحمدللہ، نہیں کیا تو لیکچر کے بعد جو باتیں آئیں ان کو آپ لوگ کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ ریکارڈڈ ویڈیو بھی آئے گا اللہ نے چاہتے، لیکن اب ریکارڈڈ ویڈیو تھوڑے دن کے بعد لائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ صبح اٹھ کر کلاس اٹینڈ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ریکارڈڈ ویڈیوز مل رہے ہیں انشاءاللہ۔ مجھے بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے، میں نے آپ لوگوں کے اوپر اعتبار کیا، اعتماد کیا الحمدللہ، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ کلاس میں نہیں آئیں گے۔ جب میں میرے جیسے بیمار شخص کے ہونے کے باوجود وہ سامنے آ جاتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے آپ لوگ اگر اس چیز کو فالو نہیں کریں اور نہ سمجھیں، قربانی نہ دیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ خیر، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔